رسول کی بیٹی آپ کا آنا قبول فرما، آپ کا بیٹھنا قبول فرما، ذکر سننا، ذکر میں بولنا قبول فرما۔ اس بولنے کا شمار میرا مالک نامہ اعمال میں ایسے لکھے کہ قبر کی رات آپ خاموش رہیں اور ہماری قبر میں امیر المومنین جواب دیں۔ میرا مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک 14 راضی نہ ہو۔ جناب سیدہ کے حق پہ، ولایت امیر پہ، عزاداری شبیر پہ ہمیشہ استقامت نصیب فرما۔ میری قوم کو اعمال حسنہ کے ساتھ عقیدہ حق نصیب فرما۔ میرا مالک ہمارے پردے والے وارث باہروی سرکار حجت دوراں ولی العصر رہبر معظم کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ ہمیں امام کے لشکر حق میں شامل فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی 7ویں کڑی میں داخل ہو رہا ہے اور مسلسل جو معروضات آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں وہ عقیدہ حقہ پہ ہیں کہ مذہب جعفریہ میں اعمال کی خوبصورتی عقیدے کے بہتر ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اعمال جو ہیں وہ عقیدے کو نکھار دیتے ہیں، لیکن عمل محتاج عقیدہ ہے، عقیدہ محتاج عمل نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا خالص ہونا چاہیے کہ آپ کے اعمال میں اگر کوئی کجی رہ بھی جائے تو وہ عقیدہ اس کو پورا کر سکے۔ نماز بہترین عبادت ہے، لیکن اگر ولایت علی ہو، روزہ اللہ کا پسندیدہ ترین کام ہے، لیکن اگر محبت آل محمد ہو، زکوٰۃ مالک ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اگر دل میں سیدہ کے دشمن کے لیے نفرت ہو، حج کو اللہ ہر صورت قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر ارکان حج کے ساتھ حسین کی عزاداری بھی ساتھ شامل۔ مذہب شیعہ خیر البریہ یہ کوئی عام مذہب نہیں، کوئی ادھر ادھر سے پکڑا ہوا مذہب نہیں۔ شیعہ مذہب واحد مذہب ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور 14 کا فرمان ہے۔ ہمارا مذہب اللہ کے قرآن سے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاید یہ طریقے، یہ رواج، یہ سلسلے ہمارے بنائے، ہماری نماز کا طریقہ قرآن میں، ہمارے روزے کا وقت قرآن میں، ہمارے زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں، ہمارے حج کے احکامات قرآن میں، ہمارا کالے کپڑے پہننا قرآن میں، ہمارا ماتم کرنا قرآن میں، ہمارا کڑی پہننا قرآن میں، ہمارا زنجیر زنی کرنا قرآن میں، ہمارا کما زنی کرنا قرآن میں، ہمارا مظلوم کے حق میں آنسو بہانا قرآن میں، ہمیں سیدوں کی یاد میں غمزدہ رہنا قرآن میں۔ یہ سارا کا سارا مذہب اللہ کے قرآن میں اس لیے ہے کہ ہمارا امام قرآن میں ہے۔ ہمارا وارث بسم اللہ ہمارا امام قرآن میں، ہمارا مالی قرآن، آواز تھوڑی بہتر کیجیے گا، ہمارا امام قرآن میں ہے۔ اور آج مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے، اس کے روزے کا وقت غلط ہے، ہمارے روزے کا وقت ٹھیک ہے، زکوٰۃ یہ ٹھیک نہیں دیتے، ہم ٹھیک دیتے ہیں، یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ ساری بحثیں بہت بعد میں ہونی ہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے، حج کس کا ٹھیک ہے، داڑھی کس کی ٹھیک ہے، لباس کس کا ٹھیک ہے۔ پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک ہے اس کے اعمال ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نمازیں ٹھیک ہے۔ اور پچھلی گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ طریقے سے یہ گزارش کر چکا کہ ولایت امیر المومنین اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر عمل قبول ہوں گے تو عقیدہ ولایت امیر المومنین پہ ہوں گے۔ اور خدا اس قرآن میں واضح طور پہ خدا نے کبھی بھی کثرت کو نہیں دیکھا، خدا نے اکثریت کو نہیں دیکھا، خدا نے کبھی بھی زیادتی کو نہیں دیکھا کہ زیادہ بندے کس طرف ہیں۔ اور خدا ووٹوں کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا، خدا الیکشن کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا، خدا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے حق کدھر کھڑا ہے۔
حق کہاں پہ ہے؟ جدھر حق ہوگا توحید اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا, تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے ابرہا جو کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا اس ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ خدا کہتا ارسلنا علیہم طیرا, ہم نے ایک پرندہ بھیجا جسے ابابیل کہتے ہیں. اس پرندے نے ایک ایک ہاتھی پہ ایک ایک ابابیل تھا اور اس کی چونچ میں ایک ایک ہی کنکر تھا. اور خدا قرآن میں کہتا وہ ایک ایک پتھر ایک ایک ہاتھی پہ لگا. خدا کہتا کیونکہ ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا جسے ابابیل کہتے ہیں. تفسیر قرآن میں کسی ایک تفسیر میں شیعہ سنی سب میں سے کسی ایک تفسیر میں بھی لکھا کہ خدا نے جو پرندہ بھیجا ہو اس میں کسی ایک کا نشانہ خطا ہو گیا ہو, کسی ایک کے پتھر کے نیچے ہاتھی نہ آیا ہو اور وہ پتھر زمین پہ چلا گیا ہو. خدا نے ایک کا بھی نشانہ خدا نہیں ہوا کیونکہ خدا نے کہا ارسلنا علیہم, اسے ہم نے بھیجا تھا اور جسے ہم بھیجے اس میں خطا نہیں ہوتی, جسے ہم بھیجے اس میں غلطی نہیں ہوتی. اب تعالیٰ کا مجمع پہلے نتیجے میں میرا ساتھ دے دے گا, پہلے نتیجے میں میرا ساتھ دے دے گا کہ جب اللہ کا بھیجا پرندہ غلطی نہیں کرتا تو اللہ کا بھیجا ہاتھی کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ جو پرندہ اللہ بھیجے اس میں خطا نہیں ہو سکتی, اور جو اول الامر اللہ بھیجے اس میں خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے روایت لے کے پڑھنے لگا, اور شاید آپ نے یہ روایت پہلی بار سنی ہو. عقیدے کا حسن نکھر کے سامنے آ جائے گا. 8ویں بادشاہ نے خراسان کے مالک نے کہا تھا کہ ان پرندوں میں جس کا نام ابابیل تھا اس میں ایک پرندے کو جبریل نے وحی کی تھی کہ اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو اپنا پتھر بچا کے رہے, تو نے اپنا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا. اس نے اپنے پتھر کو بچا کے رکھ لیا اور وہ ایک غار کی کوہ میں بیٹھ گیا اور مدتوں انتظار کرتا رہا کہ اگلا حکم آئے اور پھر میں اس پتھر کو بھیجوں. جب غدیر کے بعد مدینے کے منبر پہ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور ایک شخص نے کہا کہ میں علی کو نہیں مانتا, خدا نے کہا جبریل اسی پرندے کو کہہ کہ وہ پتھر جو بچا کے رکھا تھا وہ دشمن ولایت علی میں پھینک دے, کیونکہ وہ کعبہ گرانے آیا تھا, یہ مالک کعبہ کو گرانے آیا. نے کہا کہ ایک پرندے کو اللہ نے روکا, پتھر تب پھینکنا جب کعبے کا دشمن آ گیا. ابرہا کعبہ گرانے آیا تھا اور جو خم غدیر کے بعد آیا وہ نماز کا منکر نہیں تھا. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجیے. جو خم غدیر کے بعد آیا نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, سبحان اللہ, حاجی بھی تازہ تازہ تھا, پچھلے گناہ معاف کروا کے آیا تھا. اگر عقیدہ یہاں پہ قبول کر لیا جاتا ہے تو لفظ جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں, صرف نمازی نہیں تھا, صحابی بھی تھا. صحابی کہتے ہیں نبی کی صحبت میں رہنے والا, نبی کے ساتھ حج کر کے آیا, صحبت پیغمبر میں بیٹھتا, کھڑا بھی مسجد کے صحن میں تھا, سامنے رحمت للعالمین بھی تھا. اس نے صرف انکار کیا ولایت علی کا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے رسول نہیں مانتا. اس نے کہا یہ کیا کر کے آیا ہے, اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی علی کو ہمارے اوپر حاکم بنا کے آیا ہے. بتا یہ جو علی ولی اللہ پڑھایا ہے یہ اپنی مرضی سے پڑھایا ہے یا اللہ کی مرضی سے پڑھایا ہے؟ خدا کہتا سأل سائل بعذاب واقع, اس نے سوال کیا اور ہم نے عذاب کو واقع کر دیا. میرے مالک تو نے عذاب کیوں بھیجا جبکہ خدا قرآن میں تو خود ہی کہہ چکا ہے کہ محمد نے ابو جہل کے لیے کہا تھا, رسول نے ابو جہل کے لیے دعا مانگی تھی, اللہم نفتر علینا حجارۃ من السماء, میرے اللہ آسمان سے پتھر بھیج جو ابو جہل کو ہلاک کر دے. خدا نے کہا تھا کیف یعذبہم وانت فیہم, میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں, تو ان کے درمیان رہتا ہے, جہاں تو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا, جہاں تو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا. میرے مالک تو نے تو قرآن میں کہا ہے میں اپنے قانون بنا کے توڑتا نہیں ہوں, اپنے آئین بنا کے بدلتا نہیں ہوں. ابو جہل تجھے بھی نہیں مانتا تھا, نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ عذاب کی دعائیں مانگتا رہا اور تو نے عذاب نہیں بھیجا. یہ حارث جو یہاں آیا ہے یہ تجھے بھی مانتا ہے, نبی کو بھی مانتا ہے, تو نے اس پہ عذاب کیوں بھیجا؟ فرمایا اس علی کا اور اس علی کا معاہدہ ہے, اس کے منکر وہ مارے گا اور اس کے منکر یہ مارے گا. یہ معاہدہ ہے.
کا ہے جو علی ولی اللہ کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین کی ساری زندگی توحید منوانے کے لیے گزری۔ سبحان اللہ۔ دشمن کے سر پہ بھی آ کے علی نے کہا کہہ دے لا الہ الا اللہ، صرف اس نے اللہ کا اقرار کیا، علی نے چھوڑ دیا۔ اگر علی چاہتا کہ میں اپنے دشمن ماروں تو جو تلوار بدر میں اللہ کے دشمن کے لیے چل سکتی تھی سبحان اللہ، وہ اپنے دشمنوں کی گردنیں بھی اکھاڑ سکتی۔ علی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا۔ ایک جنگ ہے، اس جنگ کے بعد رسول بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں، کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خیمے میں بیٹھے اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہزاروں چکیاں چل رہی ہیں۔ چکیوں کے چلنے کی جو گڑ گڑ کی آواز ہے، ایسے جیسے ہزاروں چکیاں، اور زمین اپنی جگہ سے ہل رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان نبی کا لشکر بیٹھا ہوا، صحابہ اکرام دوڑے اور رسول کے خیمے کے باہر آ کے کہا یا رسول اللہ اثار قیامت ظاہر ہو گئے۔ رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ رسول مصلی پہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا دیکھیے، یہ آواز سنیے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اپنے اندر کسی چیز کو کھینچ رہی ہے، اور زمین ہل بھی رہی ہے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ سے متحرک ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ رسالت امام نے مصلی پہ بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ لفظ قبول کیجیے، پہلے مجھے یہ بتایا جائے علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے تلاش کیا اور سیدھے علی کو تلاش نہیں کیا، انہوں نے تلاش کرنے سے پہلے علی کے سلمان کو تلاش کیا۔ سبحان اللہ۔ سلمان سے جا کے کہا تیرے آقا اور مولا کہاں ہیں؟ فرمایا علی وہ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے۔ صحابہ دوبارہ دروازہ رسالت پہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ علی تو پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے، جملے کتاب میں نہ ہو میں تمہارا نہیں نبی کا مجرم۔ بسم اللہ۔ رسول نے مسکرا کے کہا جاؤ اپنے اپنے حجروں اور خیموں میں واپس چلے جاؤ، کوئی قیامت نہیں آئی، توحید علی سے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ ہو جو صدر کی قیمت، توحید علی سے، ہائے ہائے، توحید علی سے، اللہ علی سے۔ سرگوشی کہتے ہیں چپکے سے کی ہوئی بات، توحید علی سے سرگوشی کر رہی ہے، اللہ علی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ نبی سے گفتگو کرے تو درمیان میں جبریل کو رکھتا ہے۔ لفظ سنیے گا، لفظ وصول کیجئے گا، روزے دار چہرے میرے سامنے بیٹھے۔ اللہ جب نبی سے گفتگو کرے سبحان اللہ تو وسیلہ درمیان میں جبریل، اللہ جبریل کے ذریعے رسول سے بات کرتا ہے، اس لیے جبریل کے ذریعے بات کرتا ہے کہ وہ لفظ قرآن بنتے ہیں۔ اللہ جب علی سے گفتگو کرے پھر درمیان میں جبریل نہیں، اللہ علی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اب نبی نے کہہ دیا تھا، لوگ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے، اور خیموں میں جا کے بھی لوگوں کو نیند نہیں آئی کہ یہ عجب جملہ کہہ دیا۔ ہم گئے تھے پوچھنے اور انہوں نے کہا کہ توحید علی سے سرگوشی کر رہی ہے۔ اب انہیں تو نیند نہیں آئی، سلمان فضائل علی سننے کے لیے بے چین تھا، شک میں نہیں تھا۔ انہیں جو نیند نہیں آ رہی تھی وہ شک کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ جناب سلمان جو جاگ رہے تھے وہ شک کی وجہ سے نہیں، وہ اس فضائل کا تعاقب کرنا چاہتے تھے کہ یہ فضیلت کیا ہے۔ مولا امیر المومنین جب پہاڑ کی اونچائی سے نیچے آئے تو جناب سلمان نے جھریوں والے ہاتھ امیر المومنین کے قدموں پہ رکھا، فرمایا یا علی مجھے خبر ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، ہمیں رسول نے بتا دیا ہے کہ توحید آپ سے سرگوشی کر رہی تھی۔ علی مسکرائے، علی مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ علی سے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا یا علی پچھلی باتیں تو نہیں پوچھ سکتا، مالک میں نوکر ہوں کہ آج یہ پوچھ سکتا ہوں آج کیا خصوصی بات ہوئی؟ فرمایا سلمان میں مسلح عبادت میں اپنی تلوار کو تیز کرتا ہوا اشعار پڑھ رہا تھا کہ باخدا صبح یہ تلوار توحید کے منکروں کی گردنوں کو اڑائے گی اور اس صحرا کی پیاس توحید کے دشمنوں کے خون سے بجھائی جائے گی۔ جب میں نے یہ اشعار پڑھے تو توحید کی آواز آئی، میں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ان تنہائی میں اس اونچائی پہ پہنچ گیا۔ اونچائی پہ پہنچنا تھا، یا خدا نے کہا اے علی یہ تو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جو آدھی آدھی رات کو تلوار تیز کرتا ہے یہ میری وجہ سے کرتا ہے، تیری اپنی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں۔ مولا امیر المومنین اب اللہ سے گفتگو سنا رہے، فرمایا توحید نے کہا یہ جو جنگلوں اور پہاڑوں میں رات کو سفر کرتا ہے
یہ توحید کو بچانے کے لیے کرتا. اے علی اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میں پوری دنیا میں تیرے دشمنوں کو ختم کر دوں. سبحان اللہ. اللہ نے اس محبت میں یہ جملہ کہا کہ تو جو میرے دشمن ختم کرنے کے لیے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ یہ دے کہ تیرے دشمن کائنات میں ختم کر. جناب سلمان کے چہرے مسکراہٹ فرمایا اچھا مولا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ جملہ سنیے گا مولا امیر المومنین کا اور دل میں ٹھنڈک اور پتہ چلے علی کتنا بڑا کریم ہے. علی کہتے کہ میں نے سلمان اللہ سے مسکرا کے کہا میرے مالک اگر تو میرے دشمن مارے گا نام تو تیرا ہی بدنام ہوگا. سبحان اللہ. یہ کہیں گے کہ کل پیدا کیا تھا اور آج مار دیے صرف اور صرف علی کی وجہ سے. یہ جہاں رہتے انہیں رہنے دے. فرمایا پھر میں ان کا رزق بند کر دوں، آج کے بعد یہ روٹی نہ کھا سکیں، آج کے بعد یہ کھانا نہ کھا سکیں، ان کا رزق بند کر دوں. میں نے کہا نہیں مالک ان کا رزق بھی بند نہیں کرنا، نہ ان کا رزق بند کرنا، انہیں زندہ رہنے دے. تو میرے دشمن زندہ رہنے دے، لیکن میں علی وعدہ کرتا ہوں میں تیرے دشمن زندہ نہیں رہنے دوں گا، میں تیرے دشمنوں سے جہاں تک ہو سکا لڑوں گا. علی فرماتے جب میں نے خدا سے یہ گفتگو کی تو پھر توحید نے کہا ہے علی پھر پہاڑ پہ اترنے سے پہلے مجھ اللہ سے اس انعام کا ایک بدلہ لیتے جا. نہ تو نے اپنے دشمنوں کا رزق بند ہونے دیا، نہ تو نے اپنے دشمنوں کا سانس بند ہونے دیا. پھر اللہ تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے جو تیری محبت میں قائم ہوگا میں اسے بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں. جس کے دل میں تیری محبت اور ولایت امیر المومنین اعمال کی قبولیت کا حسن ہے. آج کی ہماری گفتگو ہوگی عزاداری شبیر پہ کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمارے ہاں کتنی اہمیت رکھتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گلے اور گریبان کو کھول لینا اور ماتم کرنا، سروں پہ خاک ڈالنا، ماتم کر لینا، زنجیر زنی کر لینی شاید یہ ہماری بنائی ہوئی رسمیں ہیں. نہیں، اللہ قرآن میں یہ جو مجلسوں میں آپ آتے ہیں اس مجلسوں کی بنیاد آئیے قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. خدا کا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو اس کا جس کا ذکر میرا ذکر ہے. تنفع المؤمنین، کیونکہ اس ذکر میں مومنین کے لیے سوائے فائدے کے کچھ نہیں. سبحان اللہ. ذکر کرو اس کا، ذکر کرو فإن الذکر، اس کا ذکر میرا ذکر ہے. تنفع المؤمنین، تاکہ یہ فائدہ دے مومنین کو. اب لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجلس حسین کے فائدے کیا ہیں. دیکھیے اتنا یہ مادیت پرستی کا دور ہے، اتنا پیسے اور دنیا سے محبت کا دور ہے. اس دور میں انسان دو چیزیں بڑی مشکل سے خرچ کرتا ہے، ایک پیسہ اور ایک وقت. پیسہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہے، سبحان اللہ. وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہے. بغیر فائدے کے انسان کسی کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، بغیر فائدے کے بندہ کہیں سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار. پیسہ ہمیشہ وہاں خرچ کرتا ہے بابا جہاں سے کوئی افادیت ملنی، وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملنی. مدت ہو گئی میری قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے. آج میں موضوع عزاداری پڑھنا، مدت ہو گئی میری قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے. پیسہ حسین کے نام پہ، ٹائم حسین کے نام. یہ تو لمحے ہوتے ہیں جس لمحے میں آپ بیٹھے ہیں یہ روزہ دار کے لیے بوجھل ترین لمحے ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ اپنے اختتام کو ہوتا ہے، انسان جسمانی طور پہ تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہو اور وہ افطار کے انتظار میں ہوتا ہے. لیکن اس وقت کو بھی آپ اتنی تھکاوٹ کے باوجود جو بستر پہ لیٹنے کا وقت تھا، تھوڑی دیر آنکھ لگانے کا وقت تھا، لیکن آپ اس وقت میں بھی یہ وقت حسین کو دینے کے لیے آئے. یہ ٹائم آپ نے حسین کے نام میں وقف کر دیا اور محبت سے وقف کیا. یہ جو ہماری مجلسوں میں لوگ آتے ہیں یہ کرائے پہ بسیں دے کے نہیں بلائے جاتے، یہ منتیں کر کے نہیں بلائے جاتے، یہ عشق حسین میں آ جاتے، یہ نام حسین میں آ جاتے. آج بندے پوچھتے ہیں اور بانی مجلس جو ہے جو پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے اور مجلس ختم ہونے کے بعد بانی پریشان نہیں ہوتا، اگلے سال کے انتظار میں ہوتا.
اسی لمحے وہ تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اگلے سال کوشش کروں گا اس سے بھی بہتر ہو سکے. یعنی کہ اس نے پیسہ خرچنے کے بعد وہ پریشان نہیں ہوا, اور جو مجلس سننے کے لیے آیا اس نے امام بارگاہ کے باہر جا کے اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے یہ نہیں کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹائم ہی ضائع ہوا ہے, 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا. انسان دنیا داری میں بیٹھ کے یہ جملہ کہہ سکتا ہے, لیکن حسین کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے جاہل سے جاہل کی زبان سے یہ جملہ سنا نہیں کہ میں نے اپنا وقت یہاں پہ ضائع کر دیا ہے, مجھے یہاں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. نہ انسان پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے, یا انسان فائدہ ملنے کے لیے کرتا ہے, مادیت پرستی کے لیے کرتا ہے, دنیا پرستی کے لیے کرتا ہے. آج بندے ہم سے سوال کرتے ہیں پیسہ حسین کے نام پہ دیتے ہو, وقت حسین کے نام پہ دیتے ہو, تمہیں بدلے میں حسین کیا دیتا ہے؟ مجلس سننے کے لیے چلے جاتے ہو, وہی ذاکرین ہیں, وہی خطبہ ہیں, وہی باتیں ہیں, وہی قصے ہیں, وہی کہانیاں ہیں, بار بار سنتے ہو پھر بھی چلے جاتے ہو, بار بار سنتے ہو پھر بھی چلے جاتے ہو. آئے میں اس بندے کو مجلس حسین کا فائدہ بتاؤ. مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے, ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. نمازی کی نماز تصورات کا شکار کرتی. اگر میری گفتگو آپ کے دل کی آواز ہو تو آپ ضرور بولیں. بندہ مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا, بابا حبیب شادی انسان سوچوں میں پریشان, خوف میں پریشان, خطروں میں آتا ہے. جتنی دیر بندہ مصلی میں رہے شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس کا نفس اپنے قابو میں رکھے, اسے دنیا کی سوچوں میں مبتلا کر دے, اسے خوف میں مبتلا کر دے. لیکن جو ہی آپ مجلس حسین میں آئے, اب مجلس حسین میں مجھے کوئی بندہ بیٹھ کے دنیا کی سوچ کے دکھائے, جتنی دیر آپ مجلس حسین میں ہیں نہ کوئی خوف, نہ خیال, نہ خطرہ, نہ پریشانی, وقت کے گزرنے کا احساس نہیں, کتنی تیزی سے 1 گھنٹہ گزر جائے گا. یہ مجلس حسین میں آخر حسین کرتا کیا ہے؟ مجلس حسین میں انسان جب بٹھاتا ہے اس امام بارگاہ کی گیٹ کے باہر, لفظ سنیے, اس گیٹ کے اندر آنے سے پہلے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا. جو ہی مجلس حسین میں آ گئے یا حسین کے گھر کے اندر آ گئے, اب تمہارا اختیار تمہارے پاس. اب بندے سوال پوچھیں گے ہمارا اختیار ہمارے پاس کیوں نہیں؟ مجلس حسین میں بیٹھ کر کوئی مجھے بندہ گناہ کر کے دکھائے, غلط سوچ کے دکھائے, جھوٹ بول کے دکھائے, کسی کا نقصان کر کے دکھائے, جتنی دیر مجلس کے باہر تھے توقع تھی, مجلس کے اندر آ گئے اب یہ توقع بھی ختم, کیونکہ اب تمہارے جسم بیٹھے ہیں, اختیار تمہارے پاس نہیں, اختیار حسین کے پاس. مجلس حسین کا اگلا فلسفہ, مجلس حسین میں حسین اپنے گھر بلاتے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, حسین کے گھر آنے کے کچھ طریقے ہیں. بسم اللہ. یہ جو امام بارگاہ ہیں اس میں صرف جوتا اتارنے کا نام ادب نہیں. جی سبحان اللہ. جوتا اتار کے زمین پہ بیٹھ جانے کا نام ادب نہیں, کہ بندہ کہے کہ میں نے جوتا بھی اتار دیا, پاک صاف بھی ہو کے آیا ہوں, بیٹھا بھی احترام سے ہوں, یہ میں حسین کا ادب کر رہا ہوں. نہیں, ادب جسموں کے ساتھ نہیں, روحوں کے ساتھ. لفظ سنیے, عزاداری کے فائدے آپ کو بتاؤ. مجلس حسین میں جب حسین اپنے گھر بلاتا ہے تو امام حسین اپنے گھر میں کوئی تفریق نہیں رہنے دیتا. مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جی آگے آگے امیر آئیں, پیچھے غریب ہے, پڑھے لکھے آگے بیٹھیں گے, ان پڑھ پیچھے. با خدا مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے, میں نے یہ فرق اللہ کی مسجدوں میں دیکھا ہے, حسین کے مجلسوں میں نہیں. مسجدوں میں یہ فرق نظر آتا ہے, پیچھے سے کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این اے آ جائے, رستہ دیتے ہیں, یہ آگے جانے دے دی نہیں, امام صاحب کے بالکل پیچھے جا کے کھڑے. یہ مسجدوں میں عزت دی گئی دنیا داری کی وجہ سے. حسین کی مجلس میں کوئی امیر سے امیر بھی آئے, وہ دروازہ اندر آنے سے پہلے سب کچھ تھا. دروازے کے اندر آنے کے بعد اب اس کے پاس دنیا کا کوئی اختیار نہیں. اب کسی نے وہاں پہ آ کے دروازے پہ عمران مرزا بھائی, بابا آفتاب شاہ جی مجھے کہاں بٹھا رہے ہیں؟ جی میرے پاس دنیا کا اتنا بڑا عہدہ اور آپ کو یہ پتہ نہیں مجھے کہاں بٹھانا ہے. آگے لے جائیے, وہاں پہ مولانا کے ساتھ میری یہ کرسی رکھی ہے, میں وہاں پہ بیٹھوں گا. وہ یہ کہہ نہیں سکتا.
کیونکہ حسین کا گھر واحد گھر ہے جہاں آ کے اپنا دنیا کا منصب نہیں بتایا جاتا، جہاں دنیا کا عہدہ نہیں بتایا جاتا. بندے پریشان ہو رہے ہیں. میں یہیں پہ دلیل لیتا ہوں. ان کے دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کا عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے کھڑی کنیز نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. فرشتہ نے کہا جبریل میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، تو روز قرآن لے کے اسی دروازے پہ آتا ہے، سیدھا کہہ دے کہ میں جبریل ہوں اور کپڑے لے کے آیا ہوں. تو کہہ رہا کہ میں درزی ہوں اور کپڑے لے کے آیا ہوں. جبریل کا فرشتہ تجھے نہیں پتا اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، اپنی نوکریاں سنائی جاتی. یہ نہیں بتانا میں کون، یہ نہیں بتانا کہ میں کون ہوں، یہ بتانا ہے کہ یہ کیا کہہ کے بلاتا. کیا کہہ. اب اس وقت جتنے بیٹھے ہیں سارے عزادار، یہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے. بے شک. پڑھے لکھے کے پہلو پہ ان پڑھ بیٹھا ہے. بے شک. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں، ان پڑھ کو اپنی جہالت میں پریشانی کوئی نہیں. حسین سب کو ایک کر کے بلاتا ہے. حسین اپنے گھر بٹھاتا ہے تاکہ تمہارے گھر آباد ہو سکے. حسین اپنے گھر کو ماڈل بنا کے تمہارے گھروں کی تربیت کرتا ہے. حسین تمہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے گھر بٹھائے گا. حسین تمہیں زمین پہ بٹھائے گا. یہاں بانی مجلس جو اتنا خرچ کر سکتا ہے وہ یہاں کرسیاں بھی لگا سکتا تھا، بہترین نشستیں بھی لگا سکتا تھا، لیکن حسین کا حکم ہے میرے عزادار کو زمین پہ بٹھانا. یہ زمین میں بیٹھے تاکہ اس کے غرور کا خاتمہ ہو سکے، اس کے تکبر کا خاتمہ ہو سکے. یہ جتنا بڑا رئیس تھا اسے پتا چلے میں جتنا بڑا رئیس ہوں حسین کے آگے مٹی کا ذرہ بھی نہیں ہوں. حسین کے دروازے میں جا کے میرے تکبر کا خاتمہ ہو جائے، میرے غرور کا خاتمہ ہو جائے. اور کائنات کا بد نصیب بندہ وہ ہے جو حسین کے دروازے پہ بھی اکڑ کے آتا ہے. حسین کے دروازے پہ اکڑ کے جاؤ گے حسین دنیا میں جھکا کے چلائے گا. اگر حسین کے گھر میں جھک کے آؤ گے حسین زمانے میں اکڑ کے چلائے گا. یہ حسین کے گھر کا فلسفہ ہے. ان کے دروازے پہ یزید اکڑ کے آیا تھا، انہوں نے جھکا کے بھیج دیا، اور جھک کے آیا تھا انہوں نے بلند کر کے بھیج. ہاتھ بلند کر کے ہائے نبی. یہاں جھک کے آنا ہے. حسین آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے تاکہ آپ کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کا موقع مل سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کی مجلس کا پہلا فائدہ کہ مجلس حسین میں اب جتنی دیر بیٹھیں گے گناہ سے بچے رہیں گے. یہ کام اللہ سال میں صرف اسی مہینے میں کرواتا ہے. رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں اللہ بندے کو یوں پکڑ لے کہ اب تم نے سحر سے لے کے افطار تک تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی پکڑ میں. جو کام اللہ سال کے ایک مہینے میں کرتا ہے حسین وہ کام اپنے نوکر سے روز کرواتا ہے. مجلس حسین میں حسین بیٹھا، اور یہ مجلس ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی ہوتی، لاکھوں جگہ پہ، کروڑوں نہیں کروڑوں سن رہے ہوتے. آج بھی کروڑوں بندوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. حسین غرور کا خاتمہ کر تکبر کا خاتمہ کرتا ہے. اور حسین مٹی پہ بٹھاتا ہے، حسین زمین پہ بٹھاتا ہے. حسین دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ نیچے بیٹھی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے. جنہیں مٹی پہ بیٹھنا آ جائے. امیر المومنین مسجد کوفہ میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اکثریت مولا امیر المومنین ریت پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے. ایک دفعہ ایک صحابی نے آگے کہا کہ مولا آپ اکثر جب بھی ہم آتے ہیں تو آپ ریت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مولا ہم بھی آپ کے سامنے آ کے ادب سے بیٹھ تو جاتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اونچائی پہ بیٹھیں. مولا امیر المومنین فرمایا مجھے پسند ہے زمین پہ بیٹھنا. انہوں نے کہا مولا آپ کو زمین پہ بیٹھنا پسند کیوں ہے؟ جملہ نہیں ہے، کیا بڑی سیرت ہے. امام فرماتے ہیں میں زمین پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے بندہ گرتا نہیں ہے، جو بول سکے وہ. میں زمین پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے گر نہیں سکتا. زمین پہ بیٹھنا سن
حسین غرور ختم کر دے، حسین تکبر ختم کر دے۔ سبحان اللہ اب جب ایک جگہ پہ آپ آ کے بیٹھ جائیں جی مجلس حسین، مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے ساتھ آپ کی نسل مل رہی ہے، نہ برادری مل رہی ہے، بسم اللہ نہ آپ کا سٹیٹس مل رہا ہے، لیکن حسین نے یوں بٹھا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں اور جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے ہیں وہ سب سے غریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں اور جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے ہیں وہ سب سے غریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں اور جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے ہیں وہ سب سے غریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں اور جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے حسین یہاں تمہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں، اکٹھا بٹھا کے آپ دنیا داری میں بہت امیر ہوں اور جس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے ہیں وہ سب سے غریب ہے۔ حسین